بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جاری فوجی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا 13واں دور بھی ناکام ہو گیا۔ گزشتہ برس جون میں دونوں ملکوں کی آرمی کے درمیان جھڑپ کے بعد سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ گزشتہ برس سرحد پر تعطل شروع ہونے کے بعد سے چائنا نے حقیقی کنٹرول لائن پر درجنوں ایسے بڑے ڈھانچے تیار کر لیے جہاں سرد ترین موسم میں بھی آرمی کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، جبکہ بھارت بھی اپنے حصے میں LAC پر اپنی بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر رہا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ حالیہ مذاکرات میں بھارت نامناسب اور غیر حقیقی مطالبات پر مصر رہا، جس کی وجہ سے بات چیت دشوار ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت صورتحال کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقدامات کرے گا۔ دوستو، یہ مذاکرات 17 ماہ سے جاری اس تناؤ کو کم کرنے میں ناکام رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان بعض اوقات مہلک جھڑپوں کا باعث بنتی ہیں۔ ان مذاکرات کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ممالک لداخ کے سخت سردی والے سرحدی علاقوں پر اپنی فوجیں برقرار رکھیں گے۔ انڈیا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے تعمیری تجاویز دی ہیں، لیکن چین راضی نہیں ہے، جبکہ چینی آرمی کے ترجمان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فریق غیر معقول اور غیر حقیقت پسندانہ مطالبات کر رہے ہیں، جس سے مذاکرات میں مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اتوار کی بات چیت کے دوران انڈین آرمی چیف کی طرف سے مایوسی اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے چائنا کی طرف سے فوجیوں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی پر سوال اٹھایا۔ انڈین آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا وہاں رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم بھی وہیں رہیں گے۔ دوستو، جنوری میں لداخ کے آگے کے علاقوں میں درجہ حرارت -30 سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ چائنا کے صوبے شانسی میں غیر موسمی بارش اور سیلاب کے نتیجے میں 15 افراد مارے گئے ہیں۔ عام طور پر خشک رہنے والے اس علاقے میں 3 مہینے کی بارش ایک ہفتے کے اندر ہوئی۔ سیلاب سے کوئلے سے مالا مال علاقہ ایک ایسے وقت پر متاثر ہوا ہے جب ملک بھر میں توانائی کا بحران ہے۔ سیلاب کی وجہ سے صوبے میں کم از کم 60 کانیں عارضی طور پر بند کی گئی ہیں۔ شدید خراب موسم کے باعث تقریباً 19,000 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ دیگر 18,000 کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ صوبے بھر میں کم از کم 17 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 1,20,000 کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار اسکول کے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پانی سے گزار رہے ہیں، جبکہ متعدد گاڑیاں سڑکوں پر پھنسی ہوئی ہیں۔ شانسی میں 1 مہینے کی بارش 5 دنوں میں ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلاب اور خشک سالی جیسی موسمی صورتحال عام ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی بتائی ہے۔ پولینڈ کی 2 کمپنیوں نے باہمی اشتراک سے ایسا تارپول تیار کر لیا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے اور سڑک بنانے والے کارکنان کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ سڑکیں بناتے دوران عام استعمال ہونے والے تارپول میں اگرچہ کچھ خاص مضر اجزاء نہیں ہوتے، لیکن گرم تارپول سے اٹھتی ہوئی بدبو وہاں کام کرنے والے مزدوروں اور دوسرے کارکنان مسلسل ایک ناگوار احساس میں مبتلا رہتے ہیں۔ نئے تارپول میں ایسے قدرتی اور مصنوعی خوشبودار تیل ملائے گئے ہیں جو ایک طرف تارپول کی بدبو ختم کرتے ہوئے اسے خوشبودار بناتے ہیں اور دوسری جانب وہ تارپول کی مضبوطی اور پائیداری بھی متاثر نہیں ہونے دیتے۔ سڑک بنانے والے کارکنوں کا کہنا تھا کہ انہیں پھولوں جیسی خوشبو والے ماحول میں کام کرتے ہوئے بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ بیوڈی میکس کمپنی کا کہنا ہے کہ تارپول کو خوشبودار بنانے والے یہ اجزاء بہت جلد بڑے پیمانے پر فروخت کے لیے پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری سڑکیں پھولوں کی طرح مہکیں گی۔ لیکن دوستو، کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر پاکستان کی سڑکوں کی طرح کبھی گٹر کا پانی جمع ہو جائے تو کیا وہ پھر بھی مہکیں گی؟
یقیناً مہکیں گی لیکن پھولوں کی طرح نہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے کائنات میں مادے اور توانائی کی مقدار کے درمیان تناسب معلوم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سائنسی میگزین آسٹرو فزیکل جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کائنات میں مادے کا تناسب 31.5 ہے، جس میں غلطی کا امکان 1.3% تک ہو سکتا ہے۔ کائنات کا باقی 68.5% ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، جو سائنسدانوں کے مطابق پر اسرار توانائی ہے جو کائنات کے مسلسل پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدان محمد عبداللہ کے مطابق نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کائنات کا وہ حصہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں مادے کی مقدار ہمارے سورج میں موجود مادے کی کیمیا سے 66 بلین ٹریلین گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کائنات میں موجود تاریک مادے اور تاریک توانائی کا درست اندازہ لگا کر ہم اس بگ فریز کے مرحلے بارے اندازہ لگا سکتے ہیں، جب کہکشائیں ایک دوسرے سے بہت دور چلی جائیں گی اور ستاروں میں موجود ایندھن ختم ہو جائے گا۔ گزشتہ مہینے ہزاروں قیدی کابل کے مشرق میں ایک انتہائی گندی جیل میں اس وقت تک پھنسے پڑے تھے جب تک طالبان نے دارالحکومت کے قریب پہنچنے کے بعد انہیں آزاد نہیں کروا لیا۔ طالبان نے جیلوں کو نشانہ بنایا تاکہ قیدیوں کو آزاد کر کے لڑائی میں شامل کیا جا سکے، لیکن ایسا کرتے ہوئے طالبان نے ہزاروں ایسے مجرموں کو بھی معاشرے میں واپس دھکیل دیا جو دوسرے جرائم میں شامل تھے۔ کوٹھریاں قیدیوں کے کپڑوں، جوتوں اور دیگر سامان سے بھری پڑی ہیں جو 14 اگست کو کابل پر کنٹرول سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہو گئے تھے۔ جیل کے افسران بھی بھاگ گئے تھے، بلکہ بہت سے لوگ اپنی وردیاں بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ جیل اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اب ملک کی سب سے بڑی جیل کچرے سے بھری پڑی ہے، جبکہ اس کی فضا میں گلے سڑے کھانے اور بدبودار لیٹرین کی بو حاوی ہے۔ طالبان جو اب جیل کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کے 11 بلاکس میں سے ہر ایک میں 1500 قیدی رہتے تھے۔ طالبان نے اس بار معتدل حکمرانی کا وعدہ کیا ہے، لیکن 1996 سے 2001 تک اپنے پہلے دور حکومت میں انہوں نے فوری انصاف پر عمل کیا، جس میں پھانسی، اعضاء کا کاٹنا اور سنسار کرنا شامل تھا۔ افغانستان کی اس بڑی جیل کی تعمیر 1970 کی دہائی میں شروع ہوئی اور کئی دہائیوں کے بعد انسانی حقوق کے گروہوں نے اس کی خراب اور بری حالت کی وجہ سے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اگرچہ دولت مند قیدی نجی کوٹھریوں اور بیت الخلاء کے لیے گارڈ کو رشوت دیتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ایسی غذاؤں پر رہنا پڑتا تھا جو کہ بنیادی غذائیت کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھیں۔ قیدیوں کو سردیوں میں منجمد کر دینے والی سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ قیدیوں سے ملاقات حکام کی مرضی سے مشروط تھی، جبکہ جو لوگ لائن نہیں لگاتے تھے انہیں کوڑے مارے جاتے تھے۔ اب ایک بلاک کے داخلی دروازے کے قریب انتظامی دفتر کو مکمل طور پر جلا دیا گیا تھا۔ یہ فرار ہونے سے قبل قیدیوں کی خلاف ورزی کا آخری عمل تھا۔ سابق گارڈز کی ٹوپیاں، گرے شرٹس، پتلونیں، جوتے اور ہیلمٹ اس وقت لاوارث پڑی ہوئی ہیں۔ 33 سالہ طالبان جنگجو مولوی عبدالحق مدنی، جو اب اس جیل کی حفاظت کر رہے ہیں، اسے خالی دیکھ کر خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خوفناک جگہ تھی۔ چلتے ہوئے کاروبار کی تنزلی یا اچانک آنے والی بیماری یا پھر گھر کے ماحول میں انتشار کی عام طور پر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر افراد اس کو بری نظر سے تعبیر کرتے ہیں اور تمام پریشانیوں کا بنیادی سبب بری نظر کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ نظر کے ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ عام طور پر نیلے رنگ کو آسمان کے رنگ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اس رنگ کو بہت مثبت اثرات کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بلو آئی کی شکل کی اشیاء کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں نومولود کے ہاتھ میں باندھنے کے لیے بلو آئی کی شکل کا پتھر، بلو آئی کے نیکلس اور انگوٹھیاں وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ افراد ایک دھاگے میں لیموں اور مرچیں پرو کر گھر کے کسی کونے میں لٹکا لیتے ہیں۔ ان سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ نظر بد سے اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔
لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کسی چیز پر کالا ٹیکا یا رنگ لگا دیا جائے تو وہ بری نظر کے اثرات کو روک سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کے چہرے پر لوگ سرمے سے کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں تاکہ اسے نظر بد سے بچایا جائے۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو بری نظر سے بچانے کے لیے گلاس میں پانی بھر کر ایک لیموں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ بری نظر کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گھر کے کسی کونے میں ایک پیالے میں نمک بھر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نمک برے اثرات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔